رب کریم نے ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ دوسرا جملہ قرآن میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ کو کے متعلق انہوں نے کہا یہ ان کی فوج کم ہے، ان کی فوج زیادہ ہے تو یہ جیتیں گے تو نہیں، اتنی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کفر ہے، رسول اللہ کی ذات کے متعلق یہ انداز اختیار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ دو باتیں ابھی تک قرآن حکیم سے ہمارے سامنے آئیں، بظاہر ہمارے ماحول کے مطابق وہ ہزاروں بار بولی جائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہیں تو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے، کوئی برا ہی نہ مانے، کسی کو یہ کہنا یہ تو ہر ایک کی سن لیتا ہے، یہ کوئی عیب ہمارے ماحول میں لگتا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کی ذات والا شان کے متعلق رب کائنات نے کہا جو یہ بول رہا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کہنا کہ یہ تو کم ہے، وہ زیادہ ہے، وہ جیتیں گے، یہ ہاریں گے، ہمارے ہاں تو یہ لگتا ہے کہ جملہ اتنا خطرناک نہیں، لیکن قرآن حکیم نے کہا یہ کہنے والوں بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو اسلام ظاہر کرنے کے بعد۔ اب اس کے بعد پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ابو لیث سمرقندی، قاضی محمد ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن مبارک، شعبہ، ابراہیم نخعی، حماد، علقمہ، یہ جو اسلام کے یہ چمکدار ترین نام ہیں، اطراف عالم میں جن کو جانا جاتا ہے، مجتہدین ہیں، قرآن و سنت کو گہرائی سے سمجھنے والے ہیں، انہوں نے پھر ایسا کیا کہ کھنگالہ قرآن بھی، کھنگالہ سنت رسول اللہ کو بھی، اور کچھ باتیں ہمارے سامنے کر دیں کہ دھیان رہے یہ جملے اللہ کی ذات کے متعلق کبھی نہ بولنا وگرنہ کافر ہو جاؤ گے، یہ جملے رسول اللہ کی ذات کے متعلق کبھی نہ بولنا وگرنہ کافر ہو جاؤ گے، یہ جملے نمازوں کے متعلق کبھی نہ بولنا وگرنہ کافر ہو جاؤ گے، اور یہ جملے قرآن حکیم کی آیتوں کے متعلق کبھی نہ بولنا کافر ہو جاؤ گے۔ ہم یہ تینوں چاروں پانچوں عنوانات دیکھنا چاہیں گے۔ کسی صاحب کو بات سمجھ نہ آئے تو لازماً سمجھ کر جائے، آپ کے کہنے پر بات آگے پیچھے ہو گئی، کسی اور کو جا کر آپ نے بتا دیا تو میاں یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، یہ کوئی نماز روزے کے مسئلے نہیں ہے، یہ سب سے اعظم ترین مسئلہ ہے، بندہ ایمان میں آ جائے گا یا ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ تو اب میں وہ جملے آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ جن کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جس نے وہ جملے بولے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور آج میں خود ڈرتے ڈرتے کتاب کا نام بھی بتانے لگا ہوں، آپ کے لیے کم از کم میں اردو کی کتاب اٹھا کر لایا، اور اصل عبارتیں دیکھنا چاہیں تو فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہیں، خانیہ کے اندر موجود ہیں، فتاوی شامی کے اندر موجود ہیں۔ جن کتابوں کا میں نے نام لیا آپ کو سن کر جاننا چاہیے کہ عالمگیری یہ بریلویوں کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم اہل سنت بریلوی بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، معتبر جانتے ہیں، وہابیہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، معتبر جانتے ہیں، اہل دیوبند بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور معتبر جانتے ہیں، یعنی فتاوی عالمگیری ہم سب کی کتاب ہے، فتاوی خانیہ ہم سب کی کتاب ہے، فتاوی قاضی خان یہ ہم سب کی کتاب ہے، فتاوی شامی یہ ہم سب کی کتاب ہے۔ یعنی آج کا عنوان
یوں نہیں ہے کہ اہل سنت کچھ اور کہیں، وہابی کچھ اور کہیں، سب کو متحد ہو جانا پڑا اس عنوان پر، سب کو ماننا پڑا یہ عنوان کہ جس نے رسول پاک علیہ السلام کے لیے یہ آنے والے کلمات کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اب میں بہت احتیاط تو کر چکا، اب آؤ میں وہ کلمات آپ کے سامنے جتنے آج کی نشست میں آ سکتے ہیں میں عرض کر دوں۔ پہلا جملہ، جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ سمجھے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی تسلی قلب کے لیے اتنا کہہ دوں کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ہماری نظر وہاں نہیں پہنچتی، ان بزرگوں نے اور ان ائمہ کبار نے یہ قرآن و سنت کا نچوڑ نکالا ہوا ہے۔ اول مرتبہ میں آپ کو لے کر جاؤں ذرا قرآن پاک میں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ جملے ہمیں ملیں یا نہ ملیں، اہل علم ان کا کھوج لگا چکے ہیں، قرآن پاک سے بھی اور حدیث پاک سے بھی۔ اس کلام سے اشارہ ہے قرآن پاک کے اس حصے کی طرف جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نبیوں میں سے خاتم ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہوا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا اور کوئی سوچے بھی نہ۔ تو پہلی بات آپ نے سیکھی، رسول اللہ کی نبوت کو تو ماننا لیکن آخری نہ ماننا۔ یہ کہنا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے آج بھی پاکستان کے لا میں یہ بات موجود ہے کہ تمام قادیانی اور تمام مرزائی لوگ یہ کافر ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے بعد ایک اور نبی کو تسلیم کیا، اور وہ نبی کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ باتھ روم کے اندر فوت ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو نبی تسلیم کیا۔ تو پہلا جملہ آپ نے سن لیا، مجھے صرف جملے کہنے ہیں، باقی حضور کی ختم نبوت پر مجھے خود یاد ہے کہ آج سے 4 سال قبل لگ بھگ میں نے 6 7 8 خطبے عرض کیے تھے، قرآن و سنت سے دلائل نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی اپنی الوہیت میں لا شریک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب آپ بھی نبوت میں لا شریک ہیں، کوئی آپ کے ساتھ آپ کے تشریف آور ہونے کے بعد شریک نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات دیکھیے، جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ اس ضابطے کے مطابق ہم 2 3 4 باتیں ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً رسول پاک علیہ السلام کے بال مبارک کی توہین کرنا کفر ہے۔ آقا حضور کا ایک بال مبارک، صرف ایک بال مبارک، کوئی شخص اس کی طرف غلط جملہ منسوب کر دے، عیب لگائے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حیرت ناک جملہ
आका हुजूर रहमत आलम के लिबास पाक के मुताल्लिक कोई शख्स कहे कि वो मैला था, वो गंदा था, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज। भाई हालांकि भाई हम लोग अपनी सतह पर जरा बात को देखो, कपड़ों पर मट्टी लग ही जाती है। हम अपनी बात करें, कपड़ों पर कोई मैल लग ही जाता है तो फिर कपड़ों को धोया भी तो जाता है। तो कपड़ों का धोना, भाई कोई मैल वैल होगा तभी तो हम धोते हैं। लेकिन ये हमारी दुनिया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हमारी दुनिया से बड़े माबरा हैं। हुजूर के मुबारक लिबास को कोई शख्स मैला कह दे, गंदा कह दे, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक बार मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया सबक पढ़ाते हुए इरशाद फरमा रहे थे कि अब मेरी जिंदगी बज़ाहिर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही। मैंने 55 साल गुजार लिए और मैं इतने सालों में एक हदीस भी मैंने ऐसी नहीं पढ़ी कि जिसमें सहाबा ने यह कहा हो कि रसूलुल्लाह का लिबास मैला हो गया था। हत्ता कि आपकी अज़वाजे मुतहरात जो कि आका हुजूर के लिबास को धोया करती थीं, अज़वाजे मुतहरात में से भी किसी ने आज तक ये जुमला कहा ही नहीं। ये जुमले तो आए हैं कि हमने हुजूर के लिबास से मुबारक को धोया, लेकिन साथ ये जुमला नहीं कहा गया कि वो मैला हो चुका था इसलिए धोया, वो गंदा हो चुका था इसलिए धोया। सहाबा इस कदर मोहतात थे रसूल पाक की जात के मुताल्लिक। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। याद है आपको, एक शख्स ने सवाल किया था हुजूर के चच्चा मोहतरम हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से, आप बड़े हैं कि रसूलुल्लाह बड़े हैं? ये आपको मैं बात बता चुका हूं। आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? हमारे माहौल में दो भाई खड़े हों, हम पूछें तुम में से बड़ा कौन है, तो सवाल का मतलब क्या होता है? उम्र किसकी ज्यादा है, यही तो सवाल होता है कि किसकी उम्र कम किसकी ज्यादा। लेकिन पूछा आप बड़े हो रसूलुल्लाह बड़े हैं, हजरत अब्बास ने दोहरा जवाब दिया, फरमाया उम्र मेरी ज्यादा है, बड़े रसूलुल्लाह हैं। ये फिर मैंने जुमला दोहराया। सहाबा पाक इतने मोहतात थे, बड़े रसूलुल्लाह ही हैं, बाकी उम्र मेरी ज्यादा है। तो आपने महसूस किया कुरान भी कितनी एहतियात बता रहा है, अज़वाजे मुतहरात की हयात कुदसिया भी कितनी एहतियात बता रही है, सुन्नत शरीफ भी कितनी एहतियात बता रही है। अच्छा जी, हुजूर रहमत आलम के नाखिनों के बारे में ये कहना कि हुजूर के नाखुन बड़े बड़े थे, भाई आप देखो हैरतनाक कलाम है अदब का कि आका हुजूर के नाखुन मुबारक आप जब काटते थे तो इस कदर होते थे कि काटे जाएं तो ही काटते थे ना, इस कदर हो जाएं कि काटे जाएं तो ही काटते थे। लेकिन फिर भी कोई शख्स कह दे ये बड़े बड़े नाखून हैं, आप जानना कि हमारे माहौल में हम समझ रहे हैं कि किसी के नाखूनों के लिए जुमला बोल देना ये असल में कोई इज्जत नहीं की जा रही। यार क्या ये बड़े बड़े नाखून रखे हुए हैं, ये हम भी जानते हैं ये जुमला, भले नाखून उसके बड़े हैं हम वही कह रहे हैं जो उसमें है, लेकिन हमारे माहौल में ये जुमला किसी की इज्जत करने के लिए नहीं बोला जाता, उसको जरा तंबीह करने के लिए, यार ये क्या बड़े बड़े नाखून रखे हुए हैं। हम आपस में कह दें तो मुसलमान ही रहें, लेकिन अगर किसी ने रसूलुल्लाह की जात के लिए इतना भी बोल दिया कि हुजूर के नाखून बड़े बड़े थे, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए इस कदर ज्यादा एहतियात दरकार है हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की जात के मुताल्लिक। मैं ये सबक आज मैं सबसे पहले घर बता कर आया। ये घरों के अंदर कुछ हो जाता है ऐसा, ये मसलन कद्दू शरीफ आका हुजूर को बड़ा पसंद था, तो कद्दू पके कहीं, तो एक साहिब ने कहा कि रसूलुल्लाह को मुबारक कद्दू बड़े पसंद थे, हम इसलिए खाते हैं। कोई दूसरा कह दे मुझे तो पसंद नहीं है। अब देखो ना यार,
سبزیوں کی دنیا میں ایک سبزی ایک کو اچھی لگے دوسرے کو نہ لگے، وہی تو یہ ہوتا ہے. کسی کو بھنڈی اچھی نہیں لگتی، کسی کو دال اچھی نہیں لگتی، تو یہ ہوتا ہے. لیکن جب جملہ یوں آ گیا کہ حضور کو پسند تھے، خبردار اگر اب تم نے کہا کہ ہمیں تو پسند نہیں، تمہاری طبیعت جڑتی ہے یا نہیں جڑتی، تم کہو ہمیں بھی دل و جان سے پسند ہے. اس جملے پر بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جب کسی نے کہا کہ حضور کو پسند تھے، اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. یہ رسول اللہ کی پسند کو اپنے لیے ناپسند کہتا ہے، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. ایک صاحب نے کہا، جملے سنیے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آخری جملہ آج کی نشست کا. آج ہم صرف چند باتیں سیکھ پائے اور چند ہی سیکھنی تھیں. اتنی وزنی باتیں ہمیں تھوڑی تھوڑی ہی سیکھنی ہیں. یہ جمعوں کے خطبے اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم دین پاک کو سیکھنے کا اہتمام کریں. ایک صاحب نے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا اور کہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. پاس بیٹھنے والا ذرا زیادہ ہی کلچرڈ بنا، کہنے لگا یہ تو خلاف ادب سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ بندہ انگلیاں چاٹے، یہ تو عجیب سا لگتا ہے، کھانا کھا جو لیا ہے تو بس ٹھیک ہے ہاتھ دھوو. اس نے کہا حضور چاٹتے تھے. اس نے جواباً کہا کہ یہ تو خلاف ادب سا لگتا ہے، تو سنبھال اپنے ادب، اپنے ایمان کی خیر منا، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے بندہ. آج میں نے اتنے ہی جملے کہے، انہیں سمجھیے، سنبھلیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، بیویوں کو سمجھائیے. ان کا ایمان بچانا یہ سرپرست کی ذمہ داری میں ہے. انہیں سمجھائے کہ یہ جملے رسول اللہ کے معاملے میں تو منفی سوچ کا خیال اور خواب بھی اپنے سے ہزاروں میل دور رکھو. حضور کے معاملے میں ابھی وہ تلخ ترین جملے وہ تو میں نے بتائے ہی نہیں ہیں. آپ جب سنو گے تو دماغ کانپ جائے گا کہ کہاں اتنی احتیاط کہ حضور انگلیاں چاٹیں، کدو کو پسند فرمائیں تو کوئی کہے مجھے پسند نہیں ہے تو کافر ہو جائے، اور کہاں اتنی بڑی بڑی بدتمیزیاں. وہ جملے جو کہے گئے آج کے کچھ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، چند ایک کا اشارہ بھی میں کروں گا تو پھر آپ جانیے گا کہ ہم کیا بن کر جینا چاہیں گے. تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ